بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ناصر محمود، اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ خبرستان بنا ہوا ہے، مطلب کہ ملک کے دور دراز حصوں سے، الگ الگ حصوں سے الگ الگ قسم کی عجیب عجیب سی خبریں ہر وقت ہر لمحہ آتی رہتی ہیں، جن کو سن کر دل بڑا دکھی بھی ہوتا ہے، اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خوش ہونے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن جو دکھی خبریں ہوتی ہیں ہماری خوشی کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی بہت خاص خبروں کی طرف، اور آج کے ویلوگ کو آپ کو پورا دیکھنا ہوگا، لازمی دیکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ عید کے بعد جو ایک بڑی تحریک چلانے کا اندیا دے دیا ہے۔ ان کا کوئی اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے عید کے بعد جو ہے بڑی تحریک چلانی ہی چلانی ہے۔ اس کے لیے ان کے مشاورتی اور جسے کہتے ہیں مشورے کے جو اجلاس ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور خبر آئی کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، حماد اظہر، فروخ حبیب اور مراد سعید صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کے اندر۔ جج سپرا صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ وہ عدالت میں پیئر نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور 7 اپریل تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف پاکستان دہشت گردی کے ایک چنگل میں پھنسا ہوا ہے، ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آج جو ہے کوئٹہ کے اندر ایئرپورٹ روڈ کے اوپر مولانا صاحب کو جو ہے وہ حملہ کر کے شہید کر دیا گیا، مولانا عبدالباقی صاحب کو۔ تو مطلب یہ چوتھے عالم دین ہیں جن کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ 48 گھنٹوں میں تقریباً 56 جو ہیں حملے دہشت گردی کے ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے ناکام بھی بنائے گئے ہیں۔ ان ناکام بنانے والوں میں خیبر پختونخوا کے جو تھانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے اندر جس سے بڑا حوصلہ ہوا کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مطلب کہ خیبر پختونخوا کے ایک تھانے کے اوپر حملہ ہوا، بلکہ 2-3 تھانوں پہ حملہ ہوا اور اس کو پسپا کیا گیا۔ ایک چوکی پر حملہ ہوا، ایک تھانے پر حملہ ہوا اور اس کو پسپا کیا گیا، اور اس میں سننے میں آیا کہ عوام نے بھی حصہ لیا۔ اس کو میں کہتا ہوں یونٹی۔ اگر آپ یکجہت ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی ہمارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر سیف صاحب نے یہ رپورٹ کی ہے، جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، کہ جی ایسے وہاں پر تھانوں پر حملہ ہوا، دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ پھر ڈی پی او صاحب نے بھی اس کی اطلاع دی، تو اس کو جو پسپا کیا وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں ان کو پسپا کر دیا، اور کوئی بڑا نقصان ہونے سے ہم بال بچ گئے۔ ناظرین، جب سیکورٹی فورسز عوام مل کر کام کرتے ہیں تو دہشت گرد اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ عوام اور سیکورٹی فورسز کو یکجہت ہونا ہوگا۔ ناظرین، وفاقی حکومت کا دہشت گردی کے خلاف قومی پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا، جس میں عسکری قیادت سیاسی رہنماؤں کو دہشت گردی پہ بریف دیں گے، جس میں نیشنل ایکشن پلان 2 کی اصلاحات اور حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان جس خطے میں اور جس طرح کے پاکستان کے دشمن ہیں وہ ہر وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہمیشہ میرا خیال ہے کہ وہ ریڈی رہنا چاہیے تھا، آن رہنا چاہیے تھا، اسے کبھی بھی آف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، کیونکہ پاکستان کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے دشمن ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ ہمارا انڈیا، ہم اس کو کہتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے، اس طرف سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دشمن ہمارے اندر ہیں، وہ کوئی اندر سے گھس بیٹھ چکے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے آ گئے ہیں، کوئی ادھر سے آ گئے ہیں، اور وہ ہمارے اندر سے ہیں، اس لیے ہم ان کو پہچان نہیں ہوتے۔ وہ ہے بھی ہم جیسے، تو اس لیے ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کبھی بھی آف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اب اس بارے میں سوچا جا رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اب بند نہ کیا جائے۔ انہی خبر میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع کے اندر جو کرفیو نافذ ہوا۔ ناظرین، یہ خبر سن کے میرا دل بڑا دکھی ہوا۔ اگر انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کرفیو لگایا جائے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں، اور ہم ایٹمی طاقت ہے، ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اتنی زیادہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے بہادر ہیں، اتنے ذہین ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر ہمیں یہ کرفیو لگانا پڑ رہا ہے تو اس بات سے کافی تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے۔ بلکہ ہم جب انٹرنیشنلی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ادھر ادھر، تو وہ پھر ہمیں ٹونٹ مارتے کہ یار تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں اب کرفیو لگانا پڑا ہے۔ اس دور میں کرفیو لگانا جو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ کبھی ہوتا تھا 90s میں، 70s میں، یا مقبوضہ کشمیر میں ہم سنتے ہوتے تھے اکثر خبرنامہ کے اندر 9 بجے بچپن میں کہ جن مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ کرفیو لگا دیا گیا۔ تو اب یہ حالات واقعات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ کرفیو لگایا گیا۔ یہ خبر سن کے کوئی دل کو اچھا نہیں لگا، بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان کے ایک صوبے کے اندر، اس کے کچھ ضلعوں کے اندر جو ہے وہ 1-2 ضلعوں کے اندر جو اپر دیر اور لوئر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا، اور یہ کرفیو صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک لگایا گیا۔ ناظرین، حالات میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت بھی جو دستوں گریباں ہوئی ہے۔
علی امین گنڈا پور جو ہے علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے 2 ماہ پہلے جو ہے وہ ٹی او آرز دیے تھے لیکن اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے افغانستان سے مذاکرات کرے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر، تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میں اس بیان کو جب میں سن رہا تھا، جب یہ ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو مجھے تقریباً کوئی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یا 5 سال یا 10 سال پہلے کا آپ واقعہ لگا لیں، اب 10 سال سے اندازہ لگا لیں کہ میں وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کن حالات میں آ گیا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پاکستان کو آواز دی جاتی تھی افغانستان سے، ہم پاکستان جو تھے وہ ہم افغانستان کی مدد کرتے تھے، اور آج ہمارے حالات یہ آ گئے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جا کر افغانستان سے مذاکرات کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو۔ مجھے ذاتی طور پر جس طرح کرفیو سے دکھ ہوا، اس طرح سے مجھے اس بیان سے بھی ذاتی دکھ ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہم ایٹمی طاقت ہے، ہماری اتنی بڑی فوج ہے، ہماری اتنے زیادہ سیکورٹی ادارے ہیں، ہماری اتنی بہترین انٹیلیجنس ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس افغانستان سے مدد مانگیں گے جو ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ہمارے سے مدد مانگتا تھا، تو یہ تھوڑی سی عجیب بات لگی۔ پی ٹی آئی کے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر کافی بڑا الزام لگ گیا، اس کا میں نے ٹویٹ پڑھا تو وہ ٹویٹ پڑھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مطلب کہ ان کا اگر ٹویٹس آپ پڑھیں تو اس میں بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے جو کہ میں یہاں میرے خیال دہرا دیا جائے تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ان کا ٹویٹ اس طرح سے ہے کہ 7 لاکھ میں سے چند ہزار کو صرف بغاوت کرنا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جو آپ چھوٹے مرتے ہو بڑے تو انجوائے کرتے ہیں، اس قسم کا ان کا لب لباب ہے اس ٹویٹ کا۔ تو مجھے یہ ٹویٹ پڑھ کے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس کے مقدمہ بھی درج کر دیا، لیکن اس طرح کے ٹویٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہ رہے ہو اس ملک کے ساتھ کرنا؟ ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کے نقاد ہیں، ہر قسم کے نقادی کرتے ہیں، ہم ان برا بھلا کہتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط کہتے ہیں، جو صحیح ہوتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن یار بغاوت، آپ کو پتہ ہے آپ کی شاہ رگ ہے آپ کی فوج نہ ہو، آپ کی ڈیفنس لائن ہے آپ کی فوج، اگر آپ کی فوج نہ ہو تو یہ جتنے دشمن آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ابھی صرف ایک ٹرین کو مار رہے ہیں یا چند لوگوں کو مار رہے ہیں، بسوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک آدھا ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مولانا جو ہے ہمارے عالم دین ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ آپ وجہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک دم آپ پہ حلہ بول دیں گے اور آپ کو کچا چبا دیں گے۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ انڈیا کی اتنی عوام ہے کہ اگر وہ بھاگ کے آئے تو ہم سارے افغانستان چلے جائیں گے۔ آپ خود اندازہ کرو فوج ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے کچھ پالیسی غلط ہو سکتی ہے، ہمارے سربراہان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن ان کی نیت نہیں یار۔ تو پھر آپ چاہ رہے ہو کہ 7 لاکھ میں سے جو ہے وہ چند ہزار بغاوت کر دیں۔ اس ملک میں بچا کیا ہے؟ اس ملک میں واحد ایک ادارہ ہے جس کے اندر یونٹی ہے، جس کے اندر اتفاق ہے، تنظیم ہے، اتحاد ہے، اور وہ فوج ہے۔ اور وہ اس ملک کے ہر جوان جو ہے اس کا، وہ فوجی سے لے کر اور میجر جنرل تک جو ہے وہ سارے ہر وقت فیلڈ میں رہتے ہیں اور وہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جرنلز ان کو بریفنگ دیتے ہیں، کور کمانڈر ان کو بریفنگ دیتے ہیں، ہر طریقے سے ایک معاملہ چل رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حالات واقع اس وقت چل رہے ہیں، فوج سکون سے بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ اور آپ اسی فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں۔ دشمن تو پہلے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو بھی توڑ لیا جائے اور پشاور کو بھی توڑ لیا جائے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک۔ تو آپ ان کا راستہ آسان کر رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نوجوان کو کوئی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اس وقت اس کے اوپر مشکل حالات ہیں، لیکن ان کو یہ بریف کون کر رہا ہے؟ یہ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں حامی ہوں بہت سارے لوگوں کا، سیاستدانوں کا، میں نقاد ہوں بہت سارے سیاستدانوں کا، لیکن اس قدر حامی ہونا اور اس قدر کسی کے اگینسٹ چلے جانا، یہ تو لمحہ فکری ہے۔ آپ نوجوان ہیں، مجھے پتہ ہے اس ملک کا جو مستقبل ہے آپ ہیں، آپ کی سوچ بہترین ہے، آپ ہم سے بہترین سوچتے ہیں، لیکن آپ میں تھوڑے سے جذبات کی کمی ہونی چاہیے۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، اس قدر جذباتی نہ ہو کہ آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کا ہی بیڑا گرک کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ اس گھر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو گھر کو بچانے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ 4 بھائی آپس میں لڑ پڑے، تو جب 4 بھائی آپس میں لڑیں گے اور وہ اس گھر سے نکل جائیں گے تو گھر کیا بچے گا؟ گھر بھائیوں سے ہوتا ہے، پھر خالی مکان بچے گا، پھر آپ خالی جھنجھنا بجاتے رہیے گا۔ ایسے نہ کریں۔ پی ٹی آئی والوں سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے میری درخواست ہے، گو کہ مجھے بعض دفعہ بڑے عجیب سے میسیج آتے ہیں، بہت عجیب سے مسئلے کے سننے کو ملتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں،
میں جو بات سمجھ رہا ہوں وہ مجھے کرنی ہے، جو حق سچ کی بات ہے وہ مجھے کرنی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو، چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہو، چاہے فوج کے حق میں ہو، چاہے فوج کے خلاف ہو۔ فوج کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، حکومت کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن یار اس قدر غلط کام آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ اس کو مثلا کہ دشمنوں کی طرح آپ اس کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں چیزیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی شارک ہے، ہم کہتے تھے نا کشمیر ہماری شارک ہے، تو پاکستان کی فوج ہماری شارک ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ سیاسی معاملات ہیں اور یہ ایسے ہی چلتے رہنے ہیں۔ سیاست کی بھینٹ اپنا مستقبل نہ چڑھاؤ۔ آپ پاکستان کی بات کریں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان توڑنے کی بات نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، دل سے نعرے لگائیں، چاہیں آوازیں لگائیں، نعرے لگائیں، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، لیکن پاک فوج مردہ باد نہیں، کسی صورت نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔